وفا کے لیے۔ علی کا لطف سرونی کے آبشار کی ذوق، علی کا حسن مہو مہر میں حیات کی روق، علی ہنسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی فوق، علی جو چپ ہو تو رک جائے نبض عالم نو، علی رکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے، علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے۔ علی کا فکر شعور حیات نو کی اساس، علی کا فکر جہاں میں توانگری کا لباس، علی کا علم دلے آگے ہی شکست قیاس، علی کا حلم کرم گستری میں عدل شناس، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ علی ضمیر جنوں میر کاروان خرد، علی شعور امامت، علی غرور صمد، علی امین رموز رسول فکر احد، علی دلیر بہادر سخی کریم اسد، علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے، بغیر اس کے دعا کب قبول ہوتی ہے۔ علی ہے منزل ادراک آگے ہی کا نشان، علی ہے رونق ہنگامہ زمان و مقام، علی کے دم سے دمادم رواں دواں یہ جہاں، علی کے دست کرم کی کرن گراں بہ گراں، اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے، کل کراچی میں ایک عالم دین شہید ہو گئے، مولانا رضی حیدر نجفی اور ان کے بیٹے عباس علی، ان دونوں کے روح کی سال ثواب فرمائیں۔ قرآن مجید کا مشہور و معروف ارشاد، جس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ شب جمعہ کا بیان رہتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ کہ ماہ دروس سے ماہ زہرا کے سلسلے میں اس میں مختلف بیانات آپ کے سامنے ہوئے، مختلف انداز سے شہزادی پونم کا فضائل کیا اور موضوعات۔ اتفاق سے میں ادھر اپنی کچھ مصروفیات میں اس کو لکھ بھی نہیں سکا، اور اتفاق سے یہ اس کے آخری ہفتہ ہے کہ آیت تطہیر جو ہمارے لیے پورا نمونہ اور پوری ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس میں ایک لفظ اہل بیت ہے، اور ساری دنیا کی پریشانیوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے جادے کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آدمی اس اہل بیت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے تو دنیا میں کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور انسان کی ہماری ابتدا بھی اسی سے ہے اور ہماری انتہا بھی اسی پر ہے۔ پہلے مجھے آپ کے سامنے کوئی طول طویل اس حالات میں تقریر نہیں کرنی ہے، بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان جو بھی کام کرے اول تو یہ ہے کہ عقل و شعور کے ساتھ کرے۔ اس کو اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے اس کو شعور عطا کیا ہے، ہر کام سمجھ بوجھ کے کرے، یہ اس کا پہلا فرض ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ
ایک انسان کی حیثیت سے انسان کے انسان پہ حق ہوتا ہے. اس حیثیت سے ہر انسان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی عظمت اور انسان کے اقدار کو پہچانے کہ انسان کی اہمیت کیا ہے اور انسان کی عظمت کیا ہے. کہ پوری دنیا جو چل رہی ہے یہ صرف ایک انسان کے لیے، چاہے وہ بڑے بڑے کارخانے ہوں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جانور ہو، کوئی بھی چیز پوری کائنات میں چل رہی ہے بقول شہزادی کے کہ امر و معلوم ہو خورشید و ہوا در کارن تات نانے بکفاری اور بغفلت نہ ہوئی. تمام کائنات میں سب اس لیے ہوا اور سورج اور چاند چل رہے ہیں تاکہ تو ایک روٹی تیرے گلے سے اترے انسان کے وہ غفلت سے نہ کھا لے اور اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے. اور میں نے بارہا آپ سے اس بات کو عرض کیا کہ ہمیں کوئی سانس ایسی نہیں گزارنی چاہیے کسی وقت بھی غفلت کا مطلب کہ جب ہم اللہ سے غافل ہو جائیں. ہے کہ نہیں؟ کب کیا انسان کے حالات میں انسان کو کیا پتہ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ اس بات کی تلقین کی کہ انسان ماذا تدری نفس، سورہ لقمان، ماذا تکسب غداً. انسان کو ماذا سورہ لقمان کے آخری آیتوں کی دو آیتیں ماذا تدری نفس، کوئی کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ آنے والے کل میں اسے کیا حاصل ہوگا. وبأي أرض تموت، بیچ کے آیت کا ٹکڑا نکال کے، اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سرزمین پر اسے موت آئے گی. یہ اس کسی انسان کو معلوم نہیں. مختصر یہ ہے کہ آپ بس 10 منٹ کے اندر اندر آپ کی اپنی بات کو تمام کروں گا. ہمیں ہر بات یہ چاہیے کہ انسان سوچ سمجھ کر رہے، چاہے انسان کہیں بھی رہے حفاظت کرنے والا خدا ہے اور پروردگار ہے، اور ہر لمحہ پوری کائنات میں ہر وقت اس کی نشانیاں سامنے آتی رہتی ہیں اور اس اپنا یقین دلاتی رہتی ہیں. میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ خدا کا یقین دلی کہ خدا ہے جو ہر لمحہ ہر جگہ ہر وقت آپ کو یقین دلاتا جاتا ہے. کسی چیز کو آپ دیکھیں آپ کو اللہ کے یقین ہے کہ ہے ضرور کوئی اللہ جو ہماری پرورش کر رہا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. دیکھیے آج ایسے حالات امریکہ میں ہوئے، سب چرچ کی طرف جا رہے ہیں. تو جا رہے ہر آدمی جو ہے وہ یہ چاہتے ایک سہارے کا ہر انسان محتاج ہوتا ہے. تو چاہے وہ گاڈ کہے، چاہے اللہ کہے، چاہے بھگوان کہے، چاہے ایشور کہے، چاہے پرماتما کہے، چاہے وہ کچھ بھی کہے، رحمن کہے، کچھ بھی کہے، یزدا کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اسے یہ معلوم کہ ایک طاقت کی طرف ہے. اسی لیے امام نے خدا کو یوں ہی سمجھایا. جب آنے والے نے کہا کہ خدا ہے، کہا خدا، کہا کہ کبھی تم کشتی میں سوار ہوئے تھے، کہا کشتی میں سوار ہوئے تھے. کہا کشتی کبھی ٹوٹ گئی تھی، کہا ٹوٹ گئی تھی. تو کہا جب سارے اسباب ختم ہو گئے تھے، تمہارے کشتی ٹوٹ گئی تھی، ڈوب رہے تھے، پھر تمہیں کیا اس بات کا خیال تھا کہ اب بچو گے؟ کہا ہاں اس بات کا خیال تھا کہ بچ سکتے ہیں، کوئی غیبی طاقت بچا سکتی ہے. کہا بس جدھر دماغ گیا تھا وہی خدا ہے. اللہ کے راستے سے ہٹنے جب آدمی کو جلوہ پروردگار دکھائی دیتا ہے تو جو اس کے لیے ایک ہفتہ پہلے حالت تھی وہی اس کی آج حالت ہوگی. تغیر نہیں پیدا ہوگا. اور جب فرما رہے ہیں وہ آپ آدمی اللہ کو جانتا ہے. اور اسی لیے جب امام سے مولا کسی نے پوچھا دین کسے کہتے ہیں، ہم جس دین کو لے کر میں نے یہ بات ابھی کہی ہے تو اس بات کا آپ سے واضح کر دوں کہ در اہل بیت سے ہٹنے کی بنا پر ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. در اہل بیت بھائی ایک عورت آئی اور کھڑی ہوتی ہے، امام مولا علی ایک رکعت میں پیر رکھتے ہیں بتائیے، اور سوال کرنے والے بھی کہ دوسرے رکعت میں پیر رکھنے سے پہلے پورا دین سمجھا دیجیے. اور جو فرمان ہے کیا کہتی ہے کہ دوسری رکعت میں پہلے تو کہتا ہوں کہ آئے دنیا ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں. پرسوں انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے ABC TV کے اوپر جو مجھ سے ہو سکے گا میں بیان کروں گا انشاءاللہ. مطلب ذکر اہل بیت کرنے ہم نہیں شرماتے کہ ہم ذکر اہل بیت کے لیے کوئی بات نہیں شرماتے. اب غور کیجیے کہ پوچھ رہی ہے ایک عورت آ کر مولا علی سے بھی ایک پیر میں ایک رکعت میں قدم رکھا، یا علی پورا دین سمجھاتی ہے دوسری رکعت میں پیر رکھنے سے پہلے. کوئی علی نہیں تفصیل نہیں بیان، دوسری رکعت میں پیر رکھنے سے کم لمحے میں پورا دین بیان کر دیا. کہا کہ طاعت اللہ حقوق عباد، اللہ کی اطاعت اور بندوں سے محبت. اب بتائیے کون ایسا دین ہے دنیا کے اندر کہ جو بندوں کی محبت سے الگ ہو سکتا ہے؟ کوئی آیا ہمارے دین کا انکار کرے جو علی نے بتایا تھی. اللہ کی اطاعت، بندوں سے محبت. یہ نہیں کہا کہ مسلمان سے محبت، یہ نہیں کہا کہ مومن سے محبت، یہ اور کی زیادہ ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان محبت کرے مومن سے محبت نہیں، کہا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں سے محبت. اللہ کے بندوں سے محبت. یہ آدمی آ کر دیکھے کہ یہاں سے درس امن، درس صلح، درس محبت ملتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اس پر پوری دنیا چلنے لگے تو دنیا میں کوئی فساد پھیل سکتا ہے؟ حل الدین الا الحب، کیا دین علاوہ محبت کچھ اور بھی ہے؟ حل مانے کیا؟ حل الدین الا الحب، کیا دین علاوہ محبت کچھ اور بھی ہے؟ آدمی آ کے دیکھے اگر آدمی نے زیادہ اہل بیت سے اگر آدمی اپنی زندگی کا نظام لے دنیا کوئی نظام درہم برہم نہیں ہو سکتا.
तो खैर मैं आखिर में चाहता हूँ 2-4 बातें और अर्ज कर दूँ ताकि आप हज़रात इस बात पे ख्याल रखें और दूसरों को तालीम दें। मैं ला भी नहीं सका, मेरा इरादा था कल जुमे में आइंदा जुमरात के दरमियान में जो मजलिसें उसमें कि आप हज़रात दुआए आफियत का ख्याल रखें, कम से कम दुआए आफियत रोज़ाना एक मरतबा ज़रूर पढ़ें। इसलिए कि जब इमाम से किसी ने पूछा, मैं बहुत बयान कर चुका हूँ इसको, कोई नया दर्स नहीं है, कि एक लफ्ज़ ऐसा बताइए कि अगर वो हमने मैंने कहा था ना, एक वर्ड, एक सेंटेंस नहीं कहा उसने, एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि अगर वो हम अल्लाह से मांग लें तो अल्लाह से हमें कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, ना दुनिया में ना आखिरत में। एक लफ्ज़ खुदा से कह दे तो इमाम ने फरमाया कि क्या खुदा से तलब करे, आफियत तलब करो, है ना, दोहराई बात है। तो वो दुआ आफियत पढ़ेंगे और घर से निकलते वक्त सूरह यूसुफ की आयत है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न फहुवा अरहमुर राहिमीन, ये इंसान की ज़मानत। और उसके बाद उसमें एक दुआ और, बिस्मिल्लाह वल्लाहु मिनल्लाह फी सबिलिल्लाह अला मिल्लति रसूलिल्लाह, वो मफातिहुल जिनान में है। ये सब दुआएं हैं कि आप उनको जरूर कम से कम कुछ ना हो सके तो कम से कम देखिए, आप कुरान की अहमियत मालूम कि घर से निकलते वक्त कम से कम 3 मरतबा देखिए, सफ़र है, चाहे वो एक यहाँ से दीवान तक का हो और चाहे यहाँ से हिंदुस्तान तक का हो, दोनों सफर है। और यहाँ से दीवान तक भी जाइएगा तब भी अल्लाह हिफाजत करेगा, यहाँ से हिंदुस्तान जाइएगा तब भी अल्लाह हिफाजत करने वाला हर आदमी का परवरदिगार है, कोई और आदमी हिफाजत करने वाला नहीं। वो यकीन दे देखिए, चाहे वहाँ का ज़लज़ला हो और चाहे न्यूयॉर्क का हो, उसके अंदर भी देखिए कैसे कैसे लोग मलबे के अंदर से जिंदा निकल रहे हैं कई घंटे के बाद, कि जितनी देर आदमी सांस नहीं ले सकता। यानी ये सब चीज़ें अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह के वजूद का यकीन दिलाती, ताकि आदमी अल्लाह के वजूद का यकीन कर ले और उसकी निशानी की तरफ आ जाए। बहरहाल तो मैंने कहा जहाँ बात अपनी तमाम करो, कम से कम अल्लाह खातिर कुछ नहीं तो कम से कम 3 मरतबा कुल्ला, नहीं तो घर से निकलने के बाद क्या गया, सफर में इन्ना ना पढ़ो। और कुछ नहीं कर सकते नहीं, बल्कि सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे तस्बीह शहजादी कौनैन पर मुकम्मल तकरीर कर चुका हूँ कि इसलिए सिर्फ नमाज के बाद नहीं है, ये हर काम के लिए है। मन्नत मान सकते हैं घर से निकलते वक्त, रिज़्क़ के लिए, रोज़ी के लिए, किसी काम के लिए भी इसको 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह, किसी काम के लिए भी ये आदमी हैसियत रखती है। जब घर से निकले पूरी तस्बीह शहजादी कौनैन पढ़ने से बाद बेटियाँ मोहम्मद वो अहले बैत ताहीरीन अलैहिस्सलाम का जाता है। और उसके बाद अभी आप ऐलान सुनेंगे कि यहाँ भी और हुसैनी में भी खून के एहतियात के जो कैंप लगेंगे आप हज़रात, जो उसमें इंसान से हो सके एक इंसान के नाते पूरी आप तकरीर सुनेंगे। आप तमाम जो आपका मरकज़ से ऐलान हो, आप उसमें हिस्सा लेने की पूरी कोशिश करें। परवरदिगार हम सबको महफूज व मामून रखे और पूरी दुनिया में अमन व अमान रहे, और तमाम इंसान और अल्लाह के बंदे तमाम बला और आफत से महफूज रहे इंशाअल्लाह ताला। तो बस हमने कहा इसलिए कि हमें तो किसी चीज़ का खौफ, दुनिया खौफ तो 2 आदमी करते हैं। खौफ तो वो करता है कि जिसने कोई जुर्म किया, खौफ तो जो कोई जुर्म रखता हो वो, या किसी किस्म की गलती करता है तो उसके नफ्स में खौफ की खराई पैदा हो जाती है। हमने तो उसके, या आदमी छुपाता है, हम तो उसे मानते हैं कि पूरी कायनात को हम दावत देते हैं कि अगर अमन अमान चाहिए तो उसके दर के ऊपर आके देखो, उस हुसैन के दर के ऊपर आके देखो कि जब उसके घोड़े की लगाम को ऊपर हाथ रखने वाला और उसे करबला के मैदान में उसके बच्चों को घेर के लाने वाला जब उसके सामने आता है तो वो उससे ये कहता हुआ नजर आते हैं, तो हुसैन ये कहने का है हम तुमसे शर्त और जो फरमाया, तो वो एक दर्स है अमन अमान का। करबला अमन का दर्स है दुनिया के लिए, अमन का ज्यादा है करबला, जिसके लिए आखिर में जब गले पर खंजर भी चल रहा है, सोचिए कि कैफियत है कि 32 बरस के भाई को रो चुके, 18 साल के नौजवान बेटे की लाश को उठा चुके, 6 महीने के बच्चे की कब्र को खोद कर और उसके ऊपर इतना आंसू बहाया कि आखिर में शायर ने कहा कि पानी न था जो शाह छाटते मजार पर, आंसू टपक पड़े लहदे शीर खार पर। तमाम को उसके बाद तीर पर तीर खा चुके, 9,951 जख्म भी, और इस तरीके से घोड़े से गिरे हैं कि गिरने के बाद जब आप घोड़े से गिरते हैं तो उसके बाद बदन में तीर पैवस्त है, सीने पर कातिल सवार है। उसके बाद भी कातिल ये कहता है कि जब मैं खंजर गले पर चला रहा था तो उस वक्त भी जब मैंने देखा कि हुसैन के लब हिल रहे हैं तो आए पूरी कायनात को हम दावत देते हैं, आदम से लेकर और जितने भी क़यामत तक पैदा होंगे
ہر اس دنیا میں اپنی ماں سے کے پیٹ سے پیدا ہونے والے انسانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آگے دیکھو کہ اس عالم میں بھی کہ جب دل بھی زخمی ہے، بدن بھی زخمی ہے، جسم بھی زخمی ہے، کوئی ایسی چیز اندر زخم ہو چکا، صبح سے شام تک لاشیں اٹھا کے، اور اس کا تمہارے گھر والے ایسے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں، آؤ جاتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد قاتل کہتا ہے کہ جب میں گلے پر خنجر چلا رہا تھا تو میں نے سوچا شاید حسین بد دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب میں نے کان لگا کے سنا تو کیا دیکھا، حسین بد دعا نہیں کر رہے بلکہ کہتے پروردگار میری نانا کی امت کو معاف کر دے، میری نانا کی امت کو بخش دے، الہی و سیدی و مولائی پروردگار ہر خیر عطا فرما۔ سانس بسانس مرتے دم تک مرنے کے بعد تک محبت حسین اور آل حسین میں غرق رکھے، پروردگارا ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما، ہر بلائی روز ماں کی شہر کی محفوظ فرما، قبل میں نکال کر سکتے۔ السلام علیکم، آپ لوگوں نے بیٹھنا پلیز۔ This is a press release we discussed with Maulana and the Executive Committee. This is a letter going to the President, Mayor, and the White House, and also the press release. On behalf of the Midwest Association of Shia Organized Muslims of Chicago, we convey our deepest sympathy to friends and family members of the numerous victims of the recent tragedy that has befallen America. Our thoughts and our prayers are with all the innocent victims, their families and communities. As Americans and Muslims, we deplore senseless violence in any form, and we fully support all efforts to track down the individuals responsible for these atrocities and bring them to justice. We fully support you and all law enforcement agencies in the effort to protect our country from tragic and vicious terrorist acts. American Muslims utterly condemn what are apparently vicious and cowardly acts of terrorism against innocent civilians. No political cause could ever be assisted by such immortal act. We believe that there could be no justification for committing such an evil act. Whoever is responsible for these dreadful, wanton attacks, we condemn them utterly. These are senseless and evil acts that appall all the people consciously. We are in total shock and we are scrambling to see what we can do to help. We are asking people in our community to donate blood, to offer any humanitarian donations, anything that will help victims and their loved ones. We join with all Americans in calling for this swift apprehension and punishment of the perpetrators. That is tragic day for all Americans, regardless of their belief, their creed, and their ethnic origins. اس کے لیے محبوب مہدی صاحب نے حسینی سینٹر میں بلڈ ڈونیشن کی اس سنڈے کیمپ کر رہے ہیں. جو بھی آپ وہاں پہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، مولانا کا ایک خیال تھا کہ ہم بھی یہاں سنڈے کر لیں، کیونکہ ریڈ کراس کے لیے فرصت نہیں ہے کہ وہ آئے. اتنے سارے سینٹرس میں بلڈ ڈونیشن ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ول لیٹ یو نو نیکسٹ ویک. تو ابھی مولانا سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کر لیں کہ حسینی میں چلے جائیں گے. جو بھی بلڈ دینا چاہتے ہیں وہ حسینی میں جائیں، اور جو بھی مانیٹری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کریں. سیکورٹی ریزن کے لیے دیر سم چینجز یہاں پہ ہم نے کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ آج ہی آپ سب کو معلوم ہوا ہے کہ لبنان کے 2 اسٹورس پہ گولی چل رہی ہے. ہر جگہ پولیس ایتھنک گروپس کے لیے سیکورٹی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے اپنی جگہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہاں پہ پولیس آپ کے لیے اگینسٹ ایکشن کچھ نہیں لے گی، کیونکہ لوگوں نے جو دیکھا ہے اٹراسٹیز وہ برداشت کے بغیر کچھ بھی نشے میں کہیں بھی گھس سکتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ پورے سینٹنس میں کیلیفورنیا میں تو آج کا دن کال آیا آدھے گھنٹے پہلے کہ پورے سینٹنس آج کلوز ہے. یہ سیم ہوزے سے کال آیا تھا وہاں کے سیکرٹری نے. تو مجھے پتہ نہیں کہ کتنے سینٹنس کی بات کر رہے ہیں، میں نے غلطی تھی. پھر بھی کیونکہ یہ تو ہمارے لیے خصوصی ہے، جو میرا شب جمعہ اور جمعہ، ہم نے اسے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے تھوڑے سے حالات سدھریں تب تک یہ مختصر کی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے. اس میں لیڈیز کا انٹرنس کلوز رہے گا، شروع میں جب ہوئے گا تو اوپن رہے گا، اس کے بعد بند جب پروگرام اسٹارٹ ہوگا لیڈیز کا انٹرنس بند ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی اندر گھس سکتا ہے. یہاں پہ سامنے کا انٹرنس لاک رہے گا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کا انتظار
हेल्प करेगा ओपन करने के लिए। वी डोंट वांट कि भी एनी काइंड घुस जाए और खामखा एक एक्शन हो जाए और इट बिकम्स अ न्यूज़। वी डोंट वांट दैट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके बाहर ना खड़े, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी है, आपके साथ साथ दूसरे मोमिनों की सेफ्टी का भी इसमें ख्याल रखना चाहिए हमें। और जब से फंक्शन शुरू हो जाए अपने बीवी बच्चों को खुसूसन फ़ौरन लेके चले जाएं आप। ये नहीं कि डरने की बात कुछ नहीं, जैसा मौलाना ने कहा कि खौफ तो हमें नहीं है, हमें कोई गलती की ही ना, इसलिए इसमें हमें ये है, बट फिर भी प्रिकॉशन इज मच बेटर। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फैमिलीज, आवर कम्युनिटी। आई थिंक दिस इज मोस्ट एसेंशियल, क्योंकि हर जगह पे आज कल रेडियो प्रोग्राम से कॉल आया था जब मौलाना बैठे थे, तो कि भी वो चाहते हैं कि मासूम सेंटर से रिप्रेजेंट करें। हमें वो जुमेरात का टाइम दिया है उन्होंने, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको सब कुछ मालूम है। INS ऑफिसर्स, FBI और पुलिस तीनों हर जगह विजिट कर रहे हैं। तो अब है ना, ये तो इंशाल्लाह महबूब हाजी साहब से, हमारे मौलाना साहब से बात हुई कि ये हम जो रेडियो प्रोग्राम पे जा रहे हैं इंशाल्लाह इसमें क्या होगा, इंशाल्लाह आपको इसका अपडेट करते रहेंगे हम। ओनली रीज़न ये सब बोलने का है कि आप सिर्फ सेंटर में नहीं, अपने घरों पे भी अपनी फैमिली की हिफाजत करें। अपने बीवी बच्चों को अकेला ना भेजें, क्योंकि जहाँ तक हमारे बीवी बच्चे हिजाब से जाते हैं तो आप जरा केयरफुल रहें। कहने डर के खौफ भी ज़्यादा नहीं है, मगर इस बेटर प्रिवेंट कर लें आप जितना हो सके उनके साथ जाएं, बच्चों को भी। अब बच्चे बहुत घबराए हैं, आप उनको ज़रा अपना टाइम निकालें, समझाएं, डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे बच्चे डरे रहेंगे और घर में गलत बात भी ना करें हम, क्योंकि ये तो हमारे ख्याल से कि ये अच्छा हुआ। ऐसी बातें करने से वो जाके स्कूल में बताएंगे तो वो आपके पीछे आएंगे। ये बात ख्याल रखें कि भाई जो भी हो रहा है वहाँ पे जुल्म करें इसलिए हमने ये अच्छा हो गया, ये बहुत गलत बात है। मिलिट्री से मिलिट्री एक्शन होना ठीक है, क्योंकि महबूब हाजी साहब, मौलाना हमारे फारूक अली साहब और उषा साहब तीनों ने भी इसको है ना कंडम किया है। ये जो अट्रॉसिटी है सिविलियन पे हर चीज़ ऐसा हो नहीं सकता, कोई इस्लाम इससे परमिशन नहीं देता कि ये एक्शन करने के लिए। तो है ना आप अपने बच्चों को है ना थोड़ा हिम्मत दें और ये बताएं कि ताकि स्कूल में वो गलत बात ना करें, तो इट विल कम बैक टू यू। तो माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने सजेस्ट किया कि आप मौलाना के फ़ौरन बात करें, सब लोग होंगे, क्योंकि यहाँ के सेंटर के हर एक की हिफाजत करना ज़रूरी है। आपका हर एक का सेंटर है, क्योंकि इसमें जो हम किए हैं प्लीज़ हमसे हमारे साथ ताउन करें कि हम कुछ ऐसी वैसी के लिए नहीं करें, आपकी हिफाजत और सेंटर की हिफाजत के लिए सम चेंजेस हैं, इसे कोऑपरेट करें। या हुसैन Jai
چلا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں کر دے جدا سرے پترے نائب رسول تیرے تو بھی کر کے کھلے اے کوشش فضول تجھ پر ابھی نہیں ہے کھلا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں آہوں ابھی سروں سے میں ٹکرا تو آفتا دریا میرے اشارے سے بن جائے سیلاب اٹھی بند کر لو ہوا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں راضی ہے مجھ سے میرا خدا میں حسین ہوں راضی ہے مجھ سے میرا خدا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں یہ آج کا یقین ہے کیا کل کے سب یقین لے کے بڑے جس قدر مدے تجھ کو نہ کر سکیں گے فنا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں ہونے سے میرے شکر ہے ہونے سے میرے شام اٹھ جائیں گے جان کے آتش کدے تمام جلتا رہے گا میرا دیا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں خنجر چلے یہ شہ نے کہا میں حسین ہوں سن لو کوئی بھی دور ہو میرا ہے وہ دور سن لو کہ جیسے جیسے یہ گزرے گا وقت اور
सलाम। आदे हुसैन जिसने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ। ये आज का यतीम है क्या कल के सब यतीम, पहले के देव बढ़े जिस कदर मजीद, को न कर सकेंगे बना मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ। कर दे खुदा करे पितरे नाइबे रसूल, अरे तू भी करके देख ले कोशिशें फजूल, तुझ पर अभी नहीं है खुला मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ। सुन लो कोई भी दौर हो मेरा ही है वो दौर, सुन लो कि जैसे जैसे ये गुजरेगा वक्त और गूंजेगी और मेरी सदा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ। उसने नवेद रोंद दिया पोता शान, कबीर की महल है जो उस पर मेरा सलाम, आदे हुसैन जिसने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ, खंजर चले ये शहने कहा मैं हुसैन हूँ। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला इमाम हसन या हुसैन, मौला इमाम हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, पीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे फली जिसकी आवाज़ बन में चली, नूर पर तमाशों के निशान, मौला इमाम हसन या हुसैन, मौला इमाम हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, खंजर चले या गले खंजर चले जा रजनी चले, अब्बास के परचम तले रोक रहे ये बीबियां, मौला इमाम हसन या हुसैन, मौला इमाम हसन या हुसैन
رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبا الفيض القاسم علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغرباء. السلام عليكم من الضعفاء والفقراء. السلام عليكم يا شمس الشموس وارث النفوس. السلام عليكم أيها المكتوم دار البثوث. السلام عليكم مغز الشيعة والزبار في يوم الجزاء. السلام عليكم يا سلطان العرب الأجم. السلام عليكم يا بلدنا ابن مزاد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان من فتنة آخر الزمان. الغياث الغياث الغياث. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك سيد القرآن جعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت، ایک دو تین پہ لعنت، اسلام پہ لعنت، گناہ مجد پہ لعنت. There's one more announcement. Inshallah, there will be Chahra Majlis from our home. Mujahid Hussain Exercise, which will be held on 23rd of this month. Please keep this date in mind. If there's any change, Brother Haider will contact you. 23rd of October, this is Sunday. Chahra Mujahid Hussain Exercise. 7:30 at Namaz पीछे